प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम, अफसाना निगार, माहिर तालीम, नक्काद और मुहक्किक प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम 9 सितंबर सन 1976 को हाफिजाबाद में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम के तमाम मदारिज इम्तियाजी हैसियत से मुकम्मल करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से एमए उर्दू के इम्तिहान में गोल्ड मेडल हासिल किया। सन 2004 में उर्दू में अदबी तहकीक के मुबाहिस के मौजू पर एमफिल और सन 2011 में उर्दू अफसाने में शहरी जिंदगी के मसाइल पर डॉक्टरेट की असनाद इम्तियाजी हैसियत से हासिल की। डॉक्टर साइमा इरम सन 2000 में तदरीस से वाबस्ता हुई। सन 2020 से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में सदर शोबा उर्दू के मनसब पर फाइज हैं। डॉक्टर साइमा ने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरेट तहकीक की तहसील की। सन 2016 में साइमा इरम के अफसानों के पहले मजमूए शाहमोश और दूसरी कहानियों को उर्दू अदब की दुनिया में बेहद पजीराई मिली। इनके अफसाने पाकिस्तान और बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी निसाब का हिस्सा हैं। डॉक्टर साइमा इरम के दर्जनों मकाले मुस्तनद तहकीकी जराइद में शाया हो चुके हैं। आला तालीमी मदारिज पर बेशुमार तालिब इल्मों के तहकीकी काम की निगरानी के अलावा डॉक्टर साइमा इरम निसाब साजी में भी आला मकाम रखती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम पाकिस्तान में मुतअद्दिद कई तमद्दुनी और इल्मी इदारों में पॉलिसी साज फराइज अदा कर रही हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं उर्दू की जदीद अफसाना निगार, माहिर तालीम, नक्काद, मुहक्किक प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम साहबा से। आदाब। बहुत अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहबा, मैं आपका तालीमी रिकॉर्ड देख रहा था। बस एक दफ़े फर्स्ट डिवीज़न लिख दिया है और फिर नीचे उसके वही निशान चला आ रहा है। कोई घरेलू माहौल का असर था या तालीमी इदारे बहुत अच्छे थे या इस्तिज़ा बहुत अच्छे थे? अच्छा सवाल आपने किया है कि एक दफ़ा लिख दिया। मेरा ख्याल है कि इसमें घरेलू माहौल का भी असर है, तालीमी इदारों के म्यार का भी एक ताल्लुक इससे बनता है और असातिज़ा का भी बनता है कि असातिज़ा भी मेरी खुशबख्ती रही है कि मुझे अच्छे मिले, तालीमी इदारे भी अच्छे मिले और घर का माहौल भी ऐसा था कि जहाँ ये पाबंदी नहीं थी कि तुम लड़की हो तो तुमने सिर्फ घरदारी सीखनी है और पढ़ने बढ़ाने से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए या ज़्यादा अहमियत नहीं होनी चाहिए। अगर बचपन में मैं पढ़ने की कोशिश करती थी या किताब से मेरी दिलचस्पी थी तो उसको अप्रिशिएट किया जाता था, उसकी हौसला अफजाई एक तरह से होती थी। और घर के माहौल में जो एक बहुत ही अहम चीज़ मुझे अब महसूस होती है जो शायद उस वक्त नहीं होती थी, वो ये कि हमारे घर में पढ़ने का रवाज था। और पढ़ने का रवाज किस तरह से था कि वो जो एक 2 रुपए रोज़ पे जो किसी ज़माने में आना लाइब्रेरीज होती थी वहाँ से किताबें आती थी। मेरे वालिद साहब किताब मंगवाते थे, इब्न सफ़ी के नॉवेल बड़े शौक से मंगवाते थे, तो वो किताब आती थी और उस किताब के आने के बाद वो पहले भाई अब्बू ने पढ़नी है, फिर भाइयों ने पढ़नी है और फिर मैंने पढ़नी है, तो उसके बाद फिर वो वापस जानी है। तो एक वो जो दिलचस्पी किताब से पैदा हुई वो मेरा ख्याल है कि आखिर तक मेरे साथ अभी तक मेरे साथ रही। शायद उसकी वजह से ये रिकॉर्ड कुछ बेहतर हो गया हो। तो फिर साइंस छोड़ के अदब की तरफ? हाँ, इसमें एक ताल्लुक तो मेरा ख्याल है वही किताब से जो मेरा जुड़ा, अदब से जो मेरा जुड़ा कि बचपन में जब जैसे हम इब्न सफ़ी को पढ़ा, फिर डाइजेस्ट आते थे घर में वो हम पढ़ते थे। फिर एक और चीज़ हुई उस ज़माने में, हम छोटा सा इलाका था हाफिजाबाद और वहाँ एक छोटी सी दुकान किताबों की थी, इस्लामी कुतुब खाना उसका नाम था। अच्छा, नाम उसका इस्लामी कुतुब खाना था, लेकिन चूंकि हम बार बार वहाँ जाते थे तो वहाँ एक उनके पास नई किताबें जो हैं शेल्फ में लगी होती थी
اور مجھے یہ رعایت ہوتی تھی بچپن میں کہ میں جس کتاب کو میرا جی چاہے میں وہ اٹھا سکتی تھی بغیر قیمت ادا کیے، اور میں اس کو پڑھ کے واپس دے دوں گی، بس یہ کہ اس کو خراب نہیں کرنا. تو وہ اتنی میں نے کتابیں بچپن میں اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پڑھی کہ مجھے لگا کہ یہ میرا زیادہ، مجھے اس سے زیادہ دلچسپی ہے. ایک تو بات یہ تھی. دوسرا میں یہ سمجھتی ہوں کہ سائنس اور ادب کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے ایک دوسرے سے. سائنس میں ہو سکتا ہے کہ آپ جو مادی مظاہر ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں. ادب کے ذریعے سے آپ میٹا فزیکل سٹیٹ میں جا کے انہی مظاہر کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کو اور اس کائنات کو سمجھنے کے دونوں ڈھنگ ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کے ہونے کی وجوہات کیا ہیں، یہ واقعہ اگر وقوع پذیر ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ، اور آج کی جو جدید سائنس ہے اس میں تو بلکہ وہ بھی میٹا فزکس کی طرف زیادہ جا رہی ہے، وہ بھی بہت سے تھیوریز جو آ رہی ہیں نئی نئی. تو میرا خیال دونوں برابر ہی ہیں. ایک خاص نقطے پہ پہنچ کے ہاں تو موضوعی انتخاب ہو جاتا ہے. ہاں انتخاب ہو جائے. اچھا، اس میں جیسے آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے ہمیں آذربائیجان جانے کا موقع ملا. آذربائیجان میں جس ادارے کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا تھا گورنمنٹ کالج کا، اس کا نام ہے آذربائیجان نیشنل اکیڈمی آف سائنس. تو اس زمانے میں بھی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ تو اردو کے لوگ ہیں اور وہ سائنس کی اکیڈمی ہے، تو آپ ان کے ساتھ کیسے MOU سائن کر رہے ہیں. مگر وہ یعنی جو لٹریچر سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی سائنس ہی کی ایک برانچ ہے. تو یہ دونوں مل جاتی ہیں. غلط نہیں کہتے آپ نے ان کو، جنہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا آپ نے ان کو غالب سنا دیا ہوتا. ہاں، غالب کو بالکل. غالب کے اندر سائنسی، غالب کی شاعری میں جو سائنس کی ایک ہے، کوئی ایک ہے، بہت سی ہیں. نظارے نے بھی کام کیا وہاں نقاب کا، مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پہ بکھر گئی. واہ. تو لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. بہت غالب مجھے یاد ہے ایک صاحب ہوتے تھے، شاید آپ کے ریڈار پہ نہیں ہوں، صادق قریشی، اور وہ اس وقت ہوتا تھا دیہات سدھار کا محکمہ. اچھا، لیکن وہ تھا تو دیہات سدھار. وہ صاحب جو تھے وہ امروز کے ہفتہ وار ایڈیشن میں ایک کالم لکھتے تھے اور ادب پہ. تو مجھے ان کا ایک مضمون یاد ہے، انہوں نے غالب کی سائنسی پہلو اور ایسا کمال کا نقطہ تھا اس پہ. ویسے سائنس اور ادب کیا فنون میں بھی بالکل. دیکھیں موسیقی کا فزکس سے الگ ہے. فزکس سے کیا تعلق ہے آپ کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے. بالکل. تو یہ آخر میں تو جا کے یہ چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹ ہو جاتی ہے نا، ایک دوسرے سے ملتی ہیں. اگر چیزیں انٹر ریلیٹ اسی طرح سے ہوتی ہیں تو ایک طرف تو جہلم ہے، دریائے جہلم، ایک طرف راوی ہے، بیچ میں سے چناب ہے، اور چناب کے مشرقی کنارے پہ حافظ آباد ہے. اور چناب کی شہرت عشق بلاخیز سی ہے. بالکل. کہیں سسی پنو ہے، کہیں ہیر رانجھا ہے. کوئی ہے اس جغرافیے میں، اس منطقے میں، اس ہوا میں کوئی ایسا اثر ہے جو انسانوں کو لطافت کی طرف لے کے آتا ہے؟ ہاں، مجھے لگتا ہے. دیکھیے، جو فطرت نگار ہمیشہ سے جو لکھتے آ رہے ہیں، کہتے چلے آ رہے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ جس ماحول میں پرورش پاتے ہیں، جس جگہ سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، جس مٹی سے آپ کا خمیر اٹھائے، اس کا اثر تو آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ دریاؤں کی سرزمین ایک طرح سے ہے، اور ہریالی اور کھلا پن اور فضا میں ایک رومانٹسزم، اس کا میرا خیال ہے اثر تو ہے. تو اس کو یہ صرف میں سمجھتی ہوں کہ صرف اسی علاقے ہی کا نہیں، بلکہ میں تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک ذاتی تجربہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے پوچھا بھی اسی لیے تھا کہ ذرا گفتگو جو ہے ذرا لائٹ ہو جائے، پر سائنس اور آدمی الجھ گئے. نہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو گھر تھا نا، اس خطے کے میں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور اس کی خاص جغرافیائی اس کا سٹائل تھا. وہ ہمارے گاؤں اور ہمارے شہر کی سرحد پہ تھا. یعنی جہاں شہر ختم ہوتا ہے اور یا قصبہ کہہ لیجئے کہ ختم ہوتا تھا،
اور جہاں سے آگے گاؤں شروع ہوتے تھے اس سرحد پہ تھا. تو اس میں جب ہمیں روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں لینی ہوتی تھیں یا شاپنگ کرنی ہے تو ہم شہر کی طرف جاتے تھے اور عمومی طور پر ہم گاؤں کی طرف ہمارا رجحان ہوتا تھا. تو وہ جو ایک خاص کیفیت تھی نا اس نے مجھے بہت امپیکٹ کیا. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا اسی سے میرے اندر یہ بھی چیز آئی کہ جب بھی دیکھیے جب سے صارفیت آئی ہے تمام شہر بڑے جو ہیں وہ ایک جیسے ہونا شروع ہو گئے. پھر وہ جغرافیائی فرق جو ہے نا وہ اتنا رہا نہیں بلکہ صارفیت نے ایک طرح کے بل بورڈ ہیں, ایک طرح کے سائن بورڈ ہیں, ایک طرح کے کھانے ہیں, ایک طرح کے لباس ہیں, ایک طرح کے رنگ ہونے چاہیے, ایک طرح کے ڈیزائن ہونے چاہیے, آپ نے سوچنا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے, آپ نے کیا کھانے میں کیا پسند کرنا ہے وہ بھی بتا دیا جاتا ہے, آپ کے کپڑوں سے کس چیز کی مہک آنی چاہیے وہ بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے. تو اس میں یکسانیت, پھر وہ جغرافیائی امپیکٹ اتنا زیادہ مجھے محسوس نہیں ہوتا. لیکن جب کبھی میں شہروں کی گلیوں میں جاتی ہوں یا علاقوں میں جاتی ہوں گاؤں کے تو پھر وہ اثر ہوتا ہے. اور یہ بات مجھے آکسفورڈ میں بھی محسوس ہوئی تھی. آکسفورڈ میں جب پہلی مرتبہ گئی 2017 میں تو مجھے یوں لگا کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹیلے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور تھوڑا سا دریا بھی وہاں کئی شاخوں میں بڑھ جاتا ہے, تو مجھے ایک پرسراریت سی وہاں محسوس ہوئی کہ آپ چل رہے ہیں اچانک موڑ سے آپ مڑتے ہیں اور اگلا منظر بالکل نیا آپ کے سامنے آ جاتا ہے, یا کوئی قدیم تاریخی عمارت آ جاتی ہے, یا کوئی روڈ پیبلز کی بنی ہوئی آ جاتی ہے, یا کوئی بڑا نام لکھا ہوا اچانک آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو ایک عجیب پرسراریت تھی. بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایلس ان ونڈرلینڈ آکسفورڈ میں لکھی گئی, کرونیکلز آف نارنیا آکسفورڈ میں لکھی گئی. تو یہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جغرافیہ نے کوئی امپیکٹ کیا ہے تو جغرافیہ تو امپیکٹ کرتا ہے. انگلینڈ تو سارے کا سارا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمی اداروں کے گرد بنا ہوا ہے. گرد بنا ہوا, کیا کمال بات کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی. کوئی دریا کے اس طرف ہے, کوئی دریا کے اس طرف, کوئی دریا کیم آ جاتا تو وہ کیمبرج ہو جاتا ہے, آکسفورڈ آ جاتا ہے, سب اسی طرح سے چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اورینٹل کالج میں بھی تعلیم پائی. اورینٹل کالج کے بارے میں جو میرے جیسے کم سواد ہیں ان کا ایک تاثر ہے کہ وہاں تحقیق اور تنقید تو بہت اس کی ایک پوری تاریخ ہے, روایت ہے. تخلیقی شعبہ کچھ کمزور رہتا ہے. وجہ ہاں جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کا ایک مزاج ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس ادارے سے چونکہ مشرقی زبانوں میں بھی وہ زبانیں جو ہمارے یہاں کی میں زیادہ جن میں کام ہوا, عربی, فارسی, ان سے جڑے ہوئے لوگ, مولوی شفیع صاحب بالکل, اور بہت حافظ شیرانی صاحب, اور بڑے بڑے نام ہیں. حافظ محمود شیرانی صاحب کا نام ہے جی, اور کئی نام ہیں, کئی نام, محمد ثنا آزاد, جی جی, ایک زمانے میں حسن حالی بھی, ہاں جی, تو بڑے بڑے نام یہ سب تھے. لیکن حالی جی محقق سے زیادہ آزاد کے لیے بھی یہی ہے, لیکن آزاد کا تعلق تو گورنمنٹ کالج سے بھی تھا. وہ تو مولوی صاحب کا گھوڑا تھی نا. تو یہ بات بالکل درست ہے. میرا خیال ہے کہ ایک تو شروعات میں ہی جن لوگوں کا ساتھ یہاں پہ ہوا یا جو پائنیئرز تھے اس ادارے کے, ان کا رجحان زیادہ تر تحقیق کی طرف تھا, بڑی سنجیدہ علمی کاوش کی طرف تھا. اور بعد میں تنقید سے جڑے وابستہ لوگ بھی, عبادت بریلوی صاحب ہیں, اور بھی نام بہت سارے ہیں وہ آگے. مگر ایسا نہیں ہے کہ وہاں تخلیق کار نہیں تھے. مثلا بالکل سامنے کا جو ایک نام میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ تو سہیل احمد خان کا ہے. اچھا, ایک اور وجہ میرا خیال ہے اس کی یہ بھی تھی کہ یہ دو ادارے تھے نا جن میں اگر اجازت ہو تو میں بیگم اختر ریاض الدین کا جملہ استعمال کر لوں کہ جن میں دونوں ادارے جن میں عرضی قربت اور ازلی رقابت موجود رہی ہے. ایک تو گورنمنٹ کالج اور پھر پنجاب یونیورسٹی رہی ہے, اس میں کرب کا کوئی پہلو نہیں ہے. تو وہ چونکہ گورنمنٹ کالج ہمیشہ سے تخلیق کے لیے معروف ہے, نئی بات کے لیے معروف ہے. تحقیق بھی یہاں ہوئی اسی تناسب سے کہ اورینٹل کالج میں اگر تحقیق کار زیادہ نمایاں ہیں تو یہاں تخلیق کار زیادہ نمایاں ہیں. تو شاید یہ اداروں کا مزاج تھا جس نے شروعات میں ہی ایک گورنمنٹ کالج میں اب بھی تخلیق پائی جاتی ہے آپ کے افسانے کو چھوڑ کے. جی جی بالکل, کیوں نہیں, تخلیق کار تو ہمارا سرمایہ ہے جناب. اچھا,
मिर्जा अतर बेग साहब तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही है, लेकिन फिलोसफी डिपार्टमेंट, लेकिन फिलोसफी डिपार्टमेंट में तो डिपार्टमेंट तो पीतर्स बुखारी का भी अंग्रेजी था। डॉक्टर साहब, हमें यहाँ एक वक्फे के लिए जाना है। प्रोग्राम सदरंग में हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहतरमा साइमा इरम से, उर्दू अदब की उस्ताद, नक्काद और सफ़े अव्वल की अफसाना निगार। आप हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद हम इस गुफ्तगू को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। महंगाई के खिलाफ वजीर आजम का बड़ा इकदाम। 7.5 अरब पर मुश्तमिल रमजान पैकेज का ऐलान। 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को सस्ते दामों अशियाए खुर्दनोश की फ्राहमी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 88% खानदानों को आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी और दूध समेत 19 अशियाए खुर्दनोश की बाजार से बारियात फ्राहमी। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपए फी किलो और घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी। मुल्क भर के 4,775 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए वजीर आजम रिलीफ पैकेज की फ्राहमी। वजीर आजम का बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत 10,500 रुपए की सहमाई किस्त मुस्तहिक अफराद में तकसीम करने की हिदायत, जबकि बलूचिस्तान के मुस्तहिक अफराद में इजाफी 2,000 रुपए फी खानदान फ्राहमी। मुल्क के कमजोर और गरीब तबके का तहफ्फुज, वजीर आजम का अज़्म। रमजान के इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने में हम पेश कर रहे हैं आपके लिए खसूसी ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान। हम करेंगे बात रमजान की अजमत, हुर्मत और फजीलत पर, जिसमें होंगे शामिल सब्र, क़नात और तकवा के मौज़ूआत। आगाह रखेंगे आपको हिफ्ज़ान सेहत के असूल और दीगर मसाइल से। रमजान के रूह परवर अय्याम में देखना न भूलिएगा खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। प्रोग्राम सदरंग में वजाहत मसूद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता है। मुझे ये एहसास होता है कि अदब या फ़नून आलिया ये एक और तर्ज़ एहसास है, और ये ज़रा शायराना सी बात होगी ये कहना कि साइंस और फ़नून बिलाखिर जाके एक हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इनकी मेथोडोलॉजी, इनका मिनहाज अलग अलग है। आमतौर से जिनका तालीमी रिकॉर्ड ऐसा अच्छा होता है जैसा आपका थ्रू आउट रहा है, तो वो माँ बाप आमतौर से उनसे कहते कि साइंस वगैरह की तरफ जाएं। तो अब इब्ने सफ़ी, और अगर ज़ाहिर है मैं भी कोई इतने ज़्यादा हादसे पे तो नहीं था, ज़मानी एतबार से 15-20 बरस का फ़र्क होगा, तो बाकी भी मालूम है कि वहाँ पे एक जगह पे मुझे आना लाइब्रेरियों में अख्तर शिरानी का मजमूए नज़र आए, कहीं मंटो लेकिन ज़रा छुपा के पीछे कवर चढ़ा के ऊपर कवर चढ़ा के रखा हुआ। ये जो हसासियत
ये जो हिस्से लतीफ़ के लफ्ज़ में लफ्ज़ साहब इस्तेमाल करते हैं, आप कैफियत दरियाफ्त कर रहे हैं, ये कहाँ से आई? सिर्फ इब्न सफ़ी से तो आने से हाँ, नहीं। इब्न सफ़ी तो आगाज वो किया तो ना, ये होता है कि स्टार्ट बच्चा है, दिलचस्पी में पढ़ता चला जाता है, हाँ। थोड़ा हल्का फुल्की मज़ा भी आ गया, कुछ तजस्सुस आ गया उसमें। आगाज तो खैर मेरा बच्चों की रिसाले पढ़ने से हुआ था, और आंख मचोली उस ज़माने में आता था, तालीम व तरबियत था, नौनिहाल था, लेकिन आंख मचोली में सबसे ज़्यादा पढ़ती थी। और मेरी बिल्कुल इब्तदाई जो तहरीर 7वीं क्लास में मुझे अब तक याद है मैं पढ़ती थी, तो जो बिल्कुल इब्तदाई तहरीर थी वो मेरी आंख मचोली ही में छपी थी, 7वीं जमात के तालिब इल्म की हैसियत से। फिर मैंने वो कुतुब खाने का जिक्र किया, जो किताबों की दुकान थी, वहाँ हम जाते थे। तो मुझे याद है कि मैं 9वीं 10वीं में पढ़ती होंगी, मतलब परवीन शाकिर की खुशबू मैंने वहीं से लेके पढ़ी। हाँ, 76 में वो आ गई थी। मुसलसल हुसैन तारड़ का निकले तेरी तलाश में मैंने उन्हीं से लेके पढ़ा। जॉन एलिया को मैंने लेके उन्हीं से पढ़ा, 92 में गालिबन उनका जी हाँ, 89 में आ गया था, पहला उनका जो था शायद 89 में वो मैंने उन्हीं से लेके पढ़ा। तो एक तो वो भी चार्ट, दूसरा एक और चीज़ थी, मेरी जो बिल्कुल इब्तदाई स्कूलिंग थी वो सेंट मेरी, कुछ अर्सा मैंने लाहौर के कॉन्वेंट में पढ़ा, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ चली गई हाफिजाबाद में, मुझे मतलब बहुत छोटी उम्र में ही, तो सेंट मेरी में मैं पढ़ती थी। सेंट मेरी स्कूल जो था वो मिशन स्कूल था। अच्छा, वो मिशन स्कूल होने की वजह से ना थोड़ा सा मुख्तलिफ था सरकारी स्कूलों से, और वो मुख्तलिफ इस तरह से था कि एक तो उसमें वुसअत मुझे ज़्यादा महसूस होती थी, क्योंकि बाद में सरकारी स्कूलों में जैसे इस्लामियात लाजमी करार दे दी गई थी, मगर मिशन स्कूल में अभी तक नहीं थी। और दूसरा ये कि चूँकि वो वहाँ गिरजा भी था, चर्च भी था, तो मुझे उनके रिचुअल्स भी, उनके रसूमात भी देखने का मौका मिलता था, और वो मेरे लिए कोई अजनबी चीज़ नहीं रह गई थी। तो यानी बाकी जो सोसाइटी थी उसकी निस्बत वो थोड़ा सा मुझे वसी लगता था। ये तनव्वो बच्चों को अच्छा इंसान बनने में मदद देता है? मेरा ख्याल है वो देता है। मैं तो ज़रूर ये बात कहूँगी कि जितने लोगों को मैंने देखा, खुद मैं भी ये महसूस करती हूँ। अच्छा, फिर एक और चीज़ वहाँ बड़ी मुख्तलिफ थी दूसरे से, मैं बेहतर या कमतर की बात नहीं करती। जो सरकारी स्कूल उस ज़माने में थे, शायद आज ये बात अजीब लगे, वहाँ 6ठी क्लास से ABC शुरू होती थी, कायदा पढ़ाया जाता था। लेकिन वो जो मिशन स्कूल था सेंट मेरी, उसमें पहली जमात से ही हम अंग्रेज़ी पढ़ते थे, और ना सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ते थे बल्कि अंग्रेज़ी की छोटी छोटी कहानियाँ हैं, राइम्स हैं, वो हमें या सुनाई जाती थी। जैसे जैसे हम बड़े होते थे तो हम खुद पढ़ते भी थे, बल्कि मुझे याद है कि मैं 5वीं 6ठी में मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी अपनी ही किताबें ले जाके क्लास के अंदर मैंने वो बनाई भी, कि कुछ मैंने ली, कुछ दोस्तों से कहा कि ये लेके आए, कुछ असातिज़ा से कहा, कुछ स्कूल ने हेल्प किया, तो हमने अपनी एक ज़ाती लाइब्रेरी जो हम हर क्लास में आगे ले जाते थे, क्या अपनी किताबों का ढेर उठाया और अगली क्लास में जाके रखी। और एलिस इन वंडरलैंड मैंने पहली मरतबा तब पढ़ी थी उसी स्कूल के अंदर। तो उन चीज़ों ने भी मेरा ख्याल है कि ये जो है ना अदब से दिलचस्पी में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। बाद में फिर जाहिर है कि इस फेज से बाहर निकले, बड़े राइटर्स को मिलने का, पढ़ने का मौका मिला, तो फिर मामलात और ज़्यादा बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंची मास्टर्स करने के लिए, तो अदब के तालिब इल्म को तो लुग़त से बाहर जाना पड़ता है, बिल्कुल, उसके बगैर तो वो अदब को नहीं पहुंच सकता। ये मरला आपके यहाँ कब आया? मैं कुछ कह नहीं सकती कि कब आया। मुझे लगता है कि मैंने तलाश किया शायद उसको, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में जब हमने ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया, तो मैं ज़ाती बात करूँगी कि एक तो मैं एक छोटे से इलाके से उठ के आई थी। BA में मैंने, ऐसा भी छोटा नहीं था भैया लेकिन लाहौर के मुकाबले में हाँ, लाहौर के मुकाबले में अदरवाइज बहुत ज़रखेज़, बहुत मदमखेज़। लुग़त के अंदर रहना सिखाया गया, क्लासरूम में भी, और बड़े बड़े नाम थे उसके जो बिल्कुल यानी हमें चाहते थे कि हमें ख़ास तरह से ही बिहेव करना चाहिए और ख़ास तरह से अदब के बारे में सोचना चाहिए, और वो तहकीक और तनकीद की दुनिया में जाना चाहिए। उनकी अपनी काविशें थी और हमने ये किया भी।
ہم نے بڑی سنجیدگی سے لغت کے اندر رہتے رہتے ہم نے ادب کو پڑھا بھی، مگر پھر وہیں پہ کچھ اساتذہ ایسے بھی تھے جو ہمیں یہ اڑان بھرنا سکھاتے بھی تھے، جو بیچ بیچ میں کہتے بھی تھے کہ نکلو بھائی اس دائرے سے باہر نکل کے بھی دیکھو، جو فراق گورکھپوری کی کتاب بھی لا کے ہمیں دیتے تھے کہ اس کو پڑھ لو، یا شاعری بھی اور ان کی تنقید بھی، اور جو ہمیں یہ بھی کہتے تھے کہ ہاتھی پہ بیٹھ کے نکلو اور تو چڑیا کا شکار کر کے مت لے کے آنا، ٹھیک ہے، جو ایک موسم کے پرندے بھی ہمیں سکھاتے تھے، اور ہومر بھی ہمیں پڑھاتے تھے، یا ہم سے کہتے تھے کہ آپ اس طرح بھی بات کر سکتے ہیں، اور وہ بھی لوگ وہیں پہ موجود تھے۔ لیکن ایک مجھے گلہ تھوڑا سا ہے اورینٹل کالج سے، اگرچہ کہ میری مادر علمی ہے، میں نے ایم اے وہاں سے کیا اور بڑی محبت بھی دی اس ادارے نے مجھے، بڑی توقیر بھی بخشی، اور میرا ایم فل بھی وہیں سے تھا۔ ہمارا تو فل بھی وہیں سے تھا۔ یہ جو ایک ہے نا، یہ جو ایک گھٹن سی آ جاتی ہے نا بالکل شروعات میں ہی، تو اس زمانے میں نا ہر ایک اس شخص کی طرح جسے ادب سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ تخلیق بھی کرنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ لکھنا چاہتا ہے، اپنا اظہار چاہتا ہے، اور عام طور پر شاعری سے آغاز کرتا ہے۔ اچھا، میں نے بہت بچپن میں کچھ تک بندی کی، اور وہ تک بندی اب بھی جاری ہے، لیکن بہرحال اس وقت ایسا ہوا کہ میں جو کچھ بھی لکھتی تھی مجھے اس میں مزہ نہیں آتا تھا، یعنی پابند شاعری لکھنے میں مجھے مزہ نہیں آتا تھا، تو وہ اب بھی خیر اس طرح سے نہیں آتا۔ تو میں نے اسی زمانے میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی میرے، اور میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ It was 98 میں، تو میں بہت زیادہ یعنی وہ کیفیت بھی اور سب کچھ، تو میں نے کچھ لکھنا شروع کیا، اور آج جب میں پلٹ کے دیکھتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے خود جب میں اس کا تجزیہ کرتی ہوں کہ وہ اچھی بھلی نثری نظمیں تھیں جو میں اس وقت لکھ رہی تھی۔ اچھا، وہ میں اپنے کچھ اساتذہ کے پاس لے کے گئی کہ یہ میں نے لکھا ہے، تو انہوں نے اس کو بالکل رد کر دیا، اور اس طرح رد کیا کہ مجھے یوں لگا کہ میں کبھی کچھ لکھ نہیں سکوں گی۔ میں اپنے سب دوستوں سے یہ کہا کرتی تھی قریبی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں لکھ نہیں سکتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں لکھ سکتی ہوں، مگر وہ جو ریجیکشن تھی، وہ جو رد کردن کا جو مجھے کہہ دیا گیا کہ نہیں یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ لکھیں، اس کی وجہ سے میں 10 برس تک کچھ نہیں لکھ سکی۔ اساتذہ کو طالب علموں کی تحریر تخلیق دیکھتے ہوئے یہ مارجن دینا چاہیے کہ ان کی اور ان کی عمر میں 25 30 40 برس کا فاصلہ ہے، اور تھوڑا غیر وہ جانبدار لکھیں بھی، گے، ہاں، غلط لکھیں گے، غلطی کریں گے، تخلیق میں ان سے کہیں ٹھوکر کھائیں گے، ہاں، پھر ہی وہ سیکھ پائیں گے۔ پھر ہی وہ سیکھ اور اگر پائیں گے۔ انہوں نے اساتذہ جیسا ہی لکھنا ہے تو پھر اساتذہ لکھ چکے ہیں، پھر آنے والوں کو کیا ضرورت؟ دوسری بات یہ کہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ شاید اس ادارے میں نئی جو اس طرح کی چیز تھی، نثری نظم کی طرح کی چیز، وہ آج بھی مقبول نہیں ہے، تو زمانے میں کیا ہوتی۔ تو یعنی مجھے یہ لگتا ہے اس سے میں نے بہرحال یہ سیکھا کہ میرے پاس اگر کوئی لے کے آتا ہے کہ یہ میں نے لکھا ہے، تو میں اس کو یہ نہیں کہہ دیتی کہ تم یہ نہیں لکھ سکتے، بس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو لکھتے رہنا چاہیے، چلے جو بھی لکھے گا خود ہی اس کو وقت بتا دے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے، جہاں اتنے لکھ رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اساتذہ ہی کی بات اگر جانی جاتی تو پھر تو راشد کبھی نہ لکھتے، پھر تو راشد کبھی نہ، ٹھیک ہے۔ وہ اساتذہ بھی تھے جنہوں نے فیض کو فیض بنا بھی دیا تھا، تبسم صاحب، صوفی صاحب، تبسم صاحب، صوفی صوفی تبسم صاحب، صاحب، وہ بلکہ احسان دانش نے، ہاں، احسان دانش کے کئی شاگرد ایسے ہیں جو ان سے آگے گئے۔ پیترس بخاری سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ کی کتابیں نہیں ہیں، تو انہوں نے فیض اور راشد کا نام لے کے کہا کہ یہ میری کتابیں ہی تو ہیں۔ اور پیترس بخاری سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو حلقہ ارباب ذوق کی اتنے سال کی روایت ہے، مطلب 75 برس سے زیادہ ہوگی، 76 برس سے، 39 سے آگے، جی ہاں بالکل، اس روایت کے بانی پیترس بخاری تھے، یعنی مجلسی تنقید کے بانی۔ یہ والی تنقید جس میں لکھنے والا خاموش رہے گا، ہاں، اور اس پہ تنقید کی جائے گی اور اس کے بخیے دھڑ دے جائے، یہ پیترس بخاری کی رہائش گاہ پہ ہوتا تھا جب وہ گورنمنٹ کالج میں تھے، تو وہاں سے آغاز ہوا، ایسی تھا، کیونکہ بنایا انہوں نے لوگوں کو۔ سب سے پہلی دفعہ تھا کہ کوئی کیمبرج سے
लिटरेचर जी। पढ़ के आया हो, क्योंकि एमडी तासीर ने डॉक्टरेट की, बट दैट वाज 1936, ये तो 25 में ही करके आ गए थे, तो ये तो बहुत इब्तदाई ज़माना था। डॉक्टर साहब, मुझे कहा जा रहा है कि एक इंटरव्यू के लिए जाना है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में अफसाना निगार, उस्ताद, नक्काद, मुहक्किक मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम से। एक वक्फे के बाद हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। देखते हैं कि वो लोग मुहिब्बे वतन हैं या नहीं, और उनका मकसद आखिर क्या है ये जानना है। हमें इनका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। हम आपसे इस बगावत की तफसीलात जानना चाहते हैं। इन इक़दामात के पीछे कौन है? मैं एक एक करके तुम सबको तलाश कर दूंगा। वो अपनी साजिशों से हमारी जान लेना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारी जान लेने की ताकत नहीं रखता। क्या तुम इन लोगों के पीछे चलते चलते थके नहीं? वो जितनी चाहे कोशिश कर लें, जितने चाहे हमले कर लें, हम हमेशा अपनी मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत करेंगे। ये क्या है पाशा? गद्दारी का सबूत है। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुर्क कौम को दुनिया की 7 ताकतें मिलकर भी तबाह नहीं कर पाई। तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए। आपको माजूल किया जाता है। रमजान पाकिस्तान, रमज़ान के इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने में हम पेश कर रहे हैं आपके लिए खसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान। हम करेंगे बात रमज़ान की अज़मत, हुर्मत और फजीलत पर, जिसमें होंगे शामिल सब्र क़नात और तकवा के मौज़ूआत। आगाह रखेंगे आपको हिफ्ज़ान सेहत के असूल और दीगर मसाइल से। रमज़ान के रूह परवर अय्याम में देखना न भूलिएगा खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। सदरंग में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहबा, जब आप गुफ्तगू इस नहज पे आ गई कि आपकी तकलीफ तक पहुंची, तो एक सवाल ये आम तौर से कहा जाता है कि जो रियलिज़म है, हकीकत निगारी है, वो आज की दुनिया की पेचीदगी के साथ निभा नहीं कर पाती। लेकिन जो आपके अफसाने हैं वो हकीकत निगारी की रवायत में रहते हुए तय दर तय पेचीदगियों को लेके चलते हैं। तो वो जो एक क्लीशे बनाया गया हकीकत निगारी के बारे में, क्या वो गलत साबित नहीं होता उससे? मिर्जा साहब, मैं अपनी अफसाना निगारी के बारे में तो खैर क्या राय दूं, क्योंकि जब मैं लिख रही होती हूँ तो मैं ये तो नहीं सोचती कि मैंने ये जो बात बयान करनी है इसके लिए मैंने क्या फॉर्मेट लेना है। फॉर्मेट तो खुद आता है जी। यानी आगाज़ तो हम कर देते हैं किसी तहरीर का, अंजाम वो अपना खुद करती है। और बाज़ कहानियाँ तो ऐसी हैं मेरी जिनको मैंने 2-2 दफ़ा लिखा है। कि मसलन शामूश जो मेरी कहानी थी, वो जब मैंने आगाज़ की तो बिल्कुल एक और अंदाज में की थी, मगर फिर मुझे लगा कि ये नहीं, ये कहानी मेरे साथ मैं निभा नहीं कर पा रही हूँ कहानी के साथ। तो फिर मैंने उसको बदला और दूसरे अंदाज में शुरू किया, तो कहानी लिखी गई। तो वो तो मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन अभी मतलब नहीं कह सकती। लेकिन ये है कि जो आपने बात की कि
حقیقت نگاری کے بارے میں یہ کلیشے بن گیا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ خاص وقت میں خاص مزاج کے لوگوں نے ایک خاص انداز کی کہانی لکھنا شروع کی، اور جیسے ادب میں بھی پردھان منتری ہوتے ہیں نا، تو وہ کچھ پردھان منتری ٹائپ کے جو ہمارے بڑے بڑے رائٹرز ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، اور پھر ایک طرح سے جارہ داری سے بنانے کے لیے اس بات کو بہت آگے بڑھا دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں وہ لکھ رہے تھے 60 کی دہائی کا آخر تھا، 90 کی دہائی کے ابتدائی برسوں تک یہ سلسلہ 15 سے 20 چلا، سال یہ سلسلہ چلا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ 90 کی دہائی سے کچھ عرصہ پہلے جو سلسلے تھے، یعنی 80 کی دہائی میں آغاز میں یا 70 کی دہائی کے آخر میں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو یہ لکھنا پڑا، اگرچہ کہ یہ دلیل میں نہیں سمجھتی ہوں کہ زیادہ طاقتور ہے۔ یا جو ایک تحریک چلی تھی مغرب میں، بڑے بڑے نام ہیں اس سے وابستہ، ان کے اثرات رہے ہوں یا جو بھی وجہ ہو کہ رجحان آ گیا یا جو بھی، لیکن میں یہ بالکل نہیں سمجھتی ہوں کہ حقیقت نگاری جو ہے وہ کبھی بھی مان پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افسانہ ہو یا جو بھی آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں، اس میں ایک بہت بنیادی چیز ہے، وہ ہے ابلاغ۔ ابلاغ اگر آپ کا ہے، کیونکہ آپ کہہ کیوں رہے ہیں، آپ 2 سطحوں پہ رہے ہیں نا، ابلاغ 2 سطحوں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہے۔ ایک تو کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کیا وہ کہہ پا رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے۔ پھر یہ کہ جب آپ اس کو لکھ لیتے ہیں تو کسی کے لیے لکھتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں ایک کاری ہوتا ہے، جب آپ اس کو صفحہ کرتاس پہ لے آئے، اور خاص طور پہ جب آپ نے اس کو شائع کروانا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک کاری ہو جس کے لیے آپ لکھ رہے ہو، لیکن کاری ہوتا ہے۔ تو کاری جب آپ کے ذہن میں ہے تو 2 سطحوں پہ آپ کا ابلاغ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جو آپ نے کہنا تھا وہ آپ نے کہا یا نہیں کہا، اور جس کو آپ نے سمجھانا تھا یا جس تک پہنچانا تھا اس تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ تو اس دونوں کے لیے میرا خیال ہے کہ کہانی پن کا عنصر آپ اس میں سے نہیں نکال سکتے، حقیقت کو اس میں سے نہیں نکال سکتے، اس کے طریقے بدلے جا سکتے ہیں، کئی انداز میں کہانی لکھی جا سکتی ہے۔ مثلاً دا اسٹوری آف اے مرڈر جب لکھا گیا تو وہ ایک حقیقی ایک اسپینش سیریل کلر کے زندگی پر وہ ناول لکھا گیا، اور بعد میں اس پہ مووی بھی بنی۔ آپ آج اس مووی کو دیکھ لیں یا اس کہانی کو پڑھ لیں، آپ کو یوں لگے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جو ایک کلیشے ہے نا کہ مطلب ایک بڑا پٹا ہوا سا جملہ ہے کہ ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن، تو ٹروتھ تو خود بہت اسٹرینج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر جائیں، اسد محمد خان نے کہانیاں لکھی، بالکل سیدھی سامنے کی سادہ کیا منٹو نے پھندنے نہیں لکھی؟ منٹو نے کیا اس پھندنے میں لکھی؟ ابلاغ نہیں ہوتا؟ آپ نے اپنی ہی کہانی کا نام دیا، تو چونکہ اتفاق سے پڑھتا تو میں نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی وہ کہانی پڑھ لیتا ہوں۔ شاموش پہ جملے کے جملے ایسے ہیں جنہیں آپ اٹھا کے کسی نظم میں رکھنا چاہیں تو رکھ لیجیے، ابلاغ ہوگا۔ وہ ایک تھا یا ایک سے زیادہ تھے؟ ہاں، بات تو شاملات سے شروع ہوئی تھی، بات تو فائلوں کی تھی۔ بھائی وہ اس ماحول میں اگر میں نصابی تنقید کے انداز میں بات کروں تو بنیادی طور پہ تو وہ انسان کے زوال کی بات ہے۔ آپ اس کو انتظار حسین صاحب کے آخری آدمی سے کیسے الگ کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ میٹامورفوسس سے کافکا کے کیسے الگ کریں گے؟ بالکل۔ اچھا، یہ آپ نے زوال کی بات کی نا، تو مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ ہم ایک تہذیبی زوال کا شکار تو ہم ہیں، ہم اس کو پسند کریں یا نہ پسند کریں، ہم اس کا احساس کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہم اس کا شکار تو ہیں۔ دنیا کے اتنی تیزی سے بدلنے سے، یعنی گلوبلائزیشن کی وجہ سے، صارفیت کی وجہ سے، عالمگیریت کی وجہ سے، یا کہہ لیجئے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے آ جانے کی وجہ سے، سیاسی میدان میں بھی اور سماجی میدان میں بھی ویسے ہی تہذیبوں کے آپس میں مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کی شناخت کے بحران میں جا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی کئی تہذیبیں۔ مگر میں اپنے خطے کی بات کروں گی کیونکہ میرا تجربہ یہاں کا ہے، میرا تجربہ باہر کا نہیں ہے، اور اگر میں باہر کی بات کروں گی تو وہ بالکل سنی سنائی بات ہوگی۔ میں آج جو بھی ہوں، میں اپنے آپ کو مطلب میں اپنی پیدائش کے دن سے شروع تو نہیں کر سکتی، میں تو اس سے، میری جڑیں تو اس کے بہت پیچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1947 میں جب ادب لکھا جا رہا تھا، اسلامی اور پاکستانی تحریک کے یا ادب کے غلغلے سے پہلے،
تو اس میں جڑیں جیسا افسانہ بھی لکھا جا رہا تھا، تو اس میں ٹوبا ٹیک سنگھ جیسا افسانہ بھی لکھا جا رہا تھا. کیا ٹوبا ٹیک سنگھ میں جو ہے وہ استعاراتی اور اشاراتی باتیں نہیں ہیں؟ بالکل بالکل اسی طرح سے ہے نا، لیکن وہ کتنا حقیقی بھی ہے یہ بھی تو آپ دیکھیے نا. کیا اس میں وہ کہانی موجود نہیں ہے جس سے ہم آج بھی نبرداس ماں ہے، وہ ساری صورتحال وہاں موجود نہیں ہے. تو وہ جو اچھا ہماری غزل کیا ہے؟ ساری کی ساری اشارہ ہے، ساری کی ساری اشارہ ہے، ساری کی ساری استعارہ ہے. بالکل. تو اب تو نثری افضال میں سے یہ کہ نثری نظم دیکھ لیں، کیا وہ اشاراتی نہیں ہے؟ اس میں جو ابہام موجود ہے کیا وہ کہانی کا ابہام موجود نہیں ہے؟ یعنی کہانی بھی ہے اس میں، حقیقت بھی ہے اس میں، ابلاغ بھی ہے اور وہ تہیں بھی موجود ہے. جنہیں جو دریافت کرنا چاہے وہ کر لے، وہ کر لے. تربیت یافتہ ذہن بھی تو چاہیے نا. تو وہ آشوب کے بعد ہم تو وہاں سے وہ جو زوال ہے نا وہ آغاز ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ تیز رفتار ہو جاتا ہے. اور ہم ابھی تک مطلب کلچر کے مباحث پہ فیض صاحب بھی لکھتے ہیں، جمیل جالوی صاحب بھی لکھتے ہیں، عسکری صاحب نے بھی لکھا، مگر ابھی تک ہمیں معلوم ہر نہیں ہو سکا. نسل جو ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ جب عمر کے تجربے کے ایک خاص حصے پہ پہنچتی ہے تو وہ کچھ قدروں کا زوال دیکھ رہی ہوتی ہے. میری یہ رائے ہے کہ زوال کے ہی یا ارتقاء کے ہی اصل میں تو ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور ایک نیا زمانہ جنم لے رہا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے تھے وہ ختم ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک آپ بات کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو قدریں جن کا زوال جن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں ان کے زوال سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے انہدام سے نہیں گزر رہے ہوتے. انہدام سے نہیں گزر رہے. ہماری دقت یہ ہے کہ ہم نے 47 میں انہدام سے ہم گزرے ہیں نا، زوال سے نہیں گزرے. یہ ایک بہت پریشانی کی بات ہے ہمارے لیے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ وہ لکیر جو ہے وہ ایک بندوبست کا نتیجہ ہے، وہ ایک بندوبست کا نتیجہ، وہ ایک ارتقاء کا اور نامیاتی جو کہنا چاہیے کہ بناؤ بگاڑ ہے اس کا حصہ نہیں ہے. اس کے اثرات ٹھیک ہے، ہمیں اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہی ضروری ہو، کیونکہ میں تاریخ تو نہیں اس طرح سے ظاہر ہے جانتی، ہم سیاست پہ یا اس تاریخ کو میں پہ نہیں بات کر ہو بھی سکتا ہے نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایسا ہی ضروری ہو. ٹھیک ہے، ایسا ہی ضروری ہے، میں اس بات کو مانتی ہوں. اور میں تو ویسے بھی اس نسل سے ہوں نا جس نے یہ سارا واقعہ یہ حادثہ دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے تو صرف اس نسل کو دیکھا ہے، اور ہمارے بعد کی جو نسلیں ہیں انہوں نے تو اس نسل کو بھی نہیں دیکھا ہوگا جو اس حادثے سے گزری تھی. اور یقین مانیے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں اپنے معاشرے میں عدم برداشت کی بھی اور سب کی، مجھ سے پہلے مطلب میری ماں کے جو والدین تھے انہوں نے وہ ڈائیورسٹی بھی دیکھی ہوئی تھی. ان کو اپنی تہذیب کا، اپنے تشخص کا، اپنی پہچان کا زیادہ ادراک تھا ہماری نسبت. ان کی سمت زیادہ واضح تھی ہماری نسبت. جس تاریخ کے اتنے بڑے واقعے کی طرف آپ اشارہ فرما رہی ہیں، میں اس میں لکیر کے ایک طرف بیدی کا لاجونتی دیکھتا ہوں، ایسے ہی، اور اسی لکیر کے دوسری طرف مختار صدیقی کی نظم بازیافتہ. ایک ہی موضوع ہے. انسان تو دونوں طرف ہے. انسان تو دونوں طرف. ناظرین، پروگرام شطرنج میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز افسانہ نگار، ماہر تعلیم، محقق، نقاد پروفیسر ڈاکٹر سائمہ ارم سے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آداب.